السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج ایک اور پروگرام کے ساتھ رمضان کی یہ گھڑیاں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، رحمتوں کے، برکتوں کے، عطا کے، عزتوں کے، خیر کے، اب یہ ہماری اپنی جھولی پر ہے کہ ہم کتنی بڑی جھولی لے کر اس کے سامنے جاتے ہیں، کتنی بڑی جھولی اس کے آگے کرتے ہیں اور کتنی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ وہ تو دینے کو تیار ہے اور دینا چاہتا ہے، جبھی تو اس نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ جو ہماری اجر کو بڑھانے، ہماری بخشش کا سبب بننے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بننے میں معاون ہے۔ عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھ لے، آدھی رات کی عبادت کا اجر ہے۔ فجر بھی جماعت سے پڑھ لے اور آدھی رات کا اجر۔ عشاء اور فجر جس نے دونوں پڑھ لی، پوری رات کی نماز کا اجر ہو گیا اس کے لیے۔ جس نے قیام کر لیا، ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ جس نے روزہ رکھ لیا ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو ہر عمل آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اب اگر ہم لینے میں سیریس نہیں یا ہمارا اتنا شوق نہیں ہے تو ہم تو محروم رہ جائیں گے۔ سوچیں اگر کوئی آدمی یہ اعلان کر دے کہ اس نے ایک لنگر کھولا ہے اور جو جتنا بڑا بھی برتن لے کر آ جائے گا وہ اس کو بھر کے دے گا، لیکن کوئی اس کے باوجود ایک چھوٹا سا کپ لے کے چلا جاتا ہے تو وہ کیا پائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ اس کے تو خزانے بیش بہا ہیں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ہم چھوٹا سا برتن لے کر نہ چلے جائیں، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اس نے دینا ہی ہے، ابھی تو ہمیں اتنی ساری باتیں بتا دی اس رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، آج کل جو راتیں ہیں ان کے حوالے سے۔ تو لینے والے بنیے، اپنا برتن بڑا کر لیجئے، جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا ہی بھر کے ملے گا۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس کو حاصل ہوتی ہے۔ ہم سب کی یہ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی وہ کون سی خاص باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ایسا نسخہ وہ کیا ہے جس سے اس رب کے ہم محبوب بن سکے۔ ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، بہت سے لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اس نوجوان کی بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کہتے ہیں میں نے قریب جانے کی کوشش کی مگر ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ میں جا نہیں سکا۔ اگلے دن میں مسجد جلدی گیا اور اس نوجوان کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل ہیں۔ یہاں پہ رک کے سوچئے کہ ایک وہ زمانے بھی ہوا کرتے تھے کہ کسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف لاتے تھے تو لوگ امڑ آتے تھے،
جیسے آج ہم سوچیں امام کعبہ ہمارے شہر میں آ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لوگوں میں موجود ہوں تو لوگ تو ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتے تھے جن آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی سوچئے کہ اگر ہمیں ایسا وقت مل جاتا جس میں ہم صحابی رسول کو دیکھ سکتے تو ہم کیا کرتے، کیا کہتے؟ شاید ہم سب یہی کہہ رہے ہوتے، ہمارے لیے بس دعا کر دیجیے گا۔ لیکن وہ لوگ مختلف تھے، تو کہتے ہیں میں نے انتظار کیا ان کی نماز ختم ہونے کا، اور پھر ان کے پاس گیا اور ان سے کہا مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے۔ انہوں نے مجھے کپڑے سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کے فرمایا اللہ کی قسم کیا تم واقعی اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے 3 بار یہ بات پوچھی اور میں نے یہی جواب دیا۔ فرمانے لگے واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے، اور پھر انہوں نے کچھ صفات بتائیں۔ وہ صفات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ایسی کچھ باتیں آ رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہوں گے، نمازیں بہت پڑھتے ہوں گے یا روزے بہت رکھتے ہوں گے، لیکن آج ایک مختلف بات ہے، اور وہ یہ پہلی صفت ان کی یہ بتائی کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی صفت یعنی 4 صفات بتائیں، ان میں پہلی صفت یہ ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ اب کہنے کو تو ہم سبھی بول دیتے ہیں کہ مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے، لیکن اللہ کی خاطر محبت ہونے کی 2 نشانیاں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک یہ کہ آپ دوسرے کے لیے وہی چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں، یعنی مثلا میرا بچہ حفظ کر رہا ہے تو اس کا بھی کر لے، میری بچی کی اچھی جگہ شادی ہوئی ہے تو اس کی بچی کی بھی ہو جائے، میری جاب اچھی ہے تو اس کو بھی اچھی جاب مل جائے، میں اپنے گھر میں خوش باش ہوں تو یہ بھی خوش رہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی خاطر محبت۔ اور آپ دیکھیں جہاں پر دنیا کی خاطر محبت ہوتی ہے وہاں پہ ان چیزوں میں جیلسی ہوتی ہے، حسد۔ اللہ کی خاطر محبت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ کسی کو کوئی نعمت مل جائے اور انسان جل کڑ جائے تو یہ اس کا مطلب اللہ کی خاطر محبت نہیں ہے۔ اللہ کی خاطر محبت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے، اس کو بھی سب ویسے ہی اچھا ملے جیسے مجھے اپنے لیے اچھا چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ غائبانہ طور پہ انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو بتا کے جی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، نہیں، آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے اوپر احسان کے طور پہ نہیں، اس سے محبت کی خاطر۔ جو محبت ہے یہ آپ سے دعائیں کرواتی ہے، تو وہ موجود نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ ہے اللہ کی خاطر محبت۔ تو پہلی نشانی ان لوگوں کی جن سے اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے، یہ وہ ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اللہ کی خاطر۔ زیارت کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے پاس ملنے کے لیے جانا۔ اب انسان کا اپنا کام ہونا تو وہ بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، کسی سے آپ نے کچھ چاہیے ہے، آپ کو کچھ ضرورت ہے، آپ کی کوئی لالچ ہے،
کوئی پرسنل کام ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی جانے میں، لیکن جہاں پر اللہ کی خاطر کسی کی زیارت کرنی ہو تو انسان کہتا ہے میرے پاس ٹائم کہاں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں داخل ہونے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں، اور جن کے بارے میں بتایا ان میں ایک وہ بھی ہے جو اپنے بھائی کی زیارت صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے، نہ کھانے پینے کے لیے، نہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، نہ ویسے ہی دوستیاں، اللہ کی خاطر۔ تیسری صفت، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، یعنی مجلس ان کی اللہ کی خاطر ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کئی میٹنگز بزنس کی خاطر ہوتی ہیں، کئی سیاست کے لیے ہوتی ہیں، کئی کھانے پینے کی ہوتی ہیں، کئی کسی مسئلے کو ڈسکس کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن ایک مجلس وہ بھی ہوتی ہے جو صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، جیسے جہاں پہ آپ دین سیکھتے ہیں، جہاں پہ آپ حدیث جانتے ہیں، جہاں پہ آپ قرآن کا کوئی علم لے رہے ہیں، تو وہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات کرنا۔ جیسے ابھی ہماری یہ مجلس ہے، یہ خالصتاً اللہ کی خاطر ہے، اس میں اور کوئی مقصد نہیں، ہم مل کے بیٹھے ہیں نا تو اللہ کی خاطر، اللہ کی بات سننے کے لیے۔ تو ایسا کوئی درس، ایسی کوئی مجلس، یہ اللہ کی خاطر مجلسیں ہیں۔ اپنی کمپنی میں دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہیں کیا ان کے ساتھ بھی میری مجلس ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو؟ ٹھیک ہے، وہ والی مجلسیں تو ہوتی ہیں جہاں پہ ڈراموں کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، زیورات کی باتیں، بزنس کی باتیں، سیاست کی باتیں، یہ چیزیں ان پہ مبنی تو مجلسیں بہت ساری مل جاتی، لیکن اللہ کی خاطر کوئی مجلس ہو، کیا ایسی مجلسیں میری مجلسیں ہیں؟ اور چوتھی چیز جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پر اللہ کی خاطر، یعنی کوئی اور کسی سے لالچ نہیں، کسی سے بدلہ نہیں چاہیے، بس اللہ کی خاطر خرچ کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر فلڈ آیا ہوا ہے، کسی جگہ پر بھوک ہے، کسی جگہ پہ لوگ مصیبت میں ہیں، ان کو ضرورت ہے، ان پر بے درے خرچ کیجیے۔ اور آج کل تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، آپ کو دنیا جہان کی خبریں گھر بیٹھے مل جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر لوگ بھوک کی وجہ سے کن حالات میں، کن مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے مسجد میں اعلان کیا جائے، کوئی ایسے چیریٹی ڈنرز کیے جائیں جہاں پہ ہماری واہ واہ ہو تب ہم دیں گے، کسی کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ہم دے دیں۔ ہم جانتے ہیں دنیا میں کہاں کہاں پر ایسے بچے ہیں کہ جب ان کی تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کوئی ڈھانچہ پڑا ہوا، لیکن ہم اپنی افطار میں 4-5 کھانوں سے کم پر اکتفا نہیں کرتے، جبکہ ہمارے بہن بھائی ان کے پاس افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آج دیکھ لیں یمن کے حالات، افغانستان کے، سیریا کے، پاکستان میں کیسے بھوک میں ہیں لوگ، تو لہٰذا کسی کا انتظار نہیں کرنا، خرچ کرنا ہے۔ تو کیا وہ 4 صفات ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے لیے واجب کر سکتے ہیں؟ دوسروں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، کوئی بھی لالچ نہ ہو، ایک دوسرے کی زیارت اللہ کی خاطر کرنا، تو کبھی نہیں صرف گپ شپ کے لیے، نہیں صرف اللہ کی خاطر۔ اور آپ جانتے ہیں نا، جب کسی بیمار کی زیارت کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، صبح میں جائیں گے تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، شام کو جاتے ہیں تو شام سے صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ بھی ایک زیارت ہوتی ہے نا، بیمار کی زیارت کرنا، جو خرچ کرتے ہیں۔
لہٰذا اپنی مجلسوں کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہاں شوق سے آپ وزٹ کرتے ہیں، کہاں پر آپ خرچ کرتے ہیں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرماتے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ قرآن کا مہینہ ہے، امید ہے کہ آپ قرآن پاک کے اوپر بہت زور دے رہے ہوں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قرآن کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں ذکر کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ تو ہم زندہ تبھی ہیں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بہترین ذکر قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ابی کہتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اب ابی وہ صحابی نہیں ہے خالد بن ولید کی طرح جو جنگوں میں کہیں کمانڈر ہوں، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کے بہت زیادہ مالدار ہوں اور صدقہ کرتے ہوں، نہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کے یا حدیث بہت روایت کرنے والے۔ ابی قرآن کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، اور قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا۔ تو پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو وہی رونے لگے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا۔ سبحان اللہ، سوچئے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام لے، کتنی ہی بڑی بات ہے۔ رب کائنات، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں جن کو اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہیں جو اس کے اہل ہیں، یعنی وی آئی پیز ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں وی آئی پی بننے کا ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے، اس لیے کہ وی آئی پی کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑا اس کو عزت منزلت لوگوں میں دی جاتی ہے، لوگوں سے اوپر اس کا مقام رکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی وی آئی پی بن جائیں کہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ وی آئی پیز ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے یہ سوال پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو دنیا میں اللہ کے وی آئی پیز ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ، اہل قرآن جو ہیں قرآن والے وہ اللہ کے اہل ہیں، وہ وی آئی پیز ہیں اللہ کے۔ اب دیکھیں کسی چیز کے والے ہونا کہلانا تبھی ہوتا ہے جب انسان وہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں یہ صفائی والی ہے، یہ کپڑے سینے والی ہے، آپ وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یہی کام کرتا ہے یا کرتی ہے۔ اب وہ باپ بھی ہیں، کوئی شوہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ درزی کہلاتا ہے اس لیے کیونکہ وہ ہر وقت کپڑے سینے کا کام کرتا ہے۔ تو میں کیسے پہچانی جاتی ہوں؟ سوال یہ اپنے بچوں سے پوچھئے گا میں ہر وقت کیا کرتی ہوں، وہ سچ بتائیں گے، یا تو وہ کہیں گے امی آپ تو ہر وقت فون پہ ہی لگی رہتی ہیں، یا وہ کہیں گے آپ ہر وقت کچن میں ہی ہوتی ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ آپ ہر وقت ہی قرآن پڑھتی رہتی ہیں۔ دنیا میں ہی آپ کو گواہیاں مل جائیں گی کہ آپ واقعی اہل اللہ ہیں۔ تو اہل اللہ بننے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں تو کم از کم جو ہمیں دیکھے وہ قرآن کے ساتھ دیکھے، اور یہ قرآن اس کی سعادتیں اس کی برکتیں تو اتنی ہیں کہ جو بھی اس میں چاہے پرفیکٹ نہیں بھی ہے مگر کوشش کر رہا ہے نا، اس کو بھی 2 اجر ملتے ہیں، ایک کوشش کرنے کا اور ایک قرآن پڑھنے کا۔ اور جو ماہر ہیں وہ تو عزتوں والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو آپ کبھی بھی اس میں اگر سٹرگل کر رہے ہیں، آپ کو مشکل ہوتی ہے، تو بھی کبھی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے ایک پارہ پڑھنے میں، تب بھی ہمت نہ ہارے، فلاں نے تو اتنے کر لیا اور میں نہیں کر سکی اور مجھ سے تو ختم ہوگا ہی نہیں۔ یہ چیزیں آپ کو پیچھے نہ کریں۔ جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھ رہا ہے۔
اگر آپ مشقت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مشکل سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو گھنٹہ لگ جاتا ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک پارہ ختم کرنے میں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ڈبل بھی تو اجر مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں قرآن میں مشغول کرتے، اس میں ہمارا دل لگے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ جو دل پاک ہوتے ہیں وہ قرآن سے کبھی نہیں بھرتے، کبھی سیر نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی دن میری زندگی کا ایسا گزرے جس میں قرآن کو نہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی دن زندگی کا نہ گزرے قرآن کے بغیر۔ آج کا ذکر بہت آسان ذکر ہے اور آپ سب کو آتا بھی ہے، مگر شاید اس کی اتنی فضیلت آپ کو معلوم نہ ہو، اور جب چیزوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے تو انسان خوشی اور شوق سے ان کو کرتا ہے۔ تو حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بدو آیا۔ صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے جب کوئی بدو آتا تھا نا، کیونکہ وہ سوال کرنے میں شرماتا نہیں تھا، صحابہ کو تھوڑی جھجک ہوتی تھی، تو بدو آگے کوئی بھی سوال کر لیتے تھے۔ تو کہنے لگا آ کے کہ مجھے کوئی خیر کی بات سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو یہ سکھایا۔ ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اپنائیت ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کہاں اور کہاں ایک بدو، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو محسوس کراتے تھے نا، کتنی اپنائیت محسوس کرواتے تھے۔ تو بدو نے یہ سیکھ لیا اور اٹھ کے چل دیا۔ ابھی کچھ دور گیا تھا کہ پھر واپس پلٹ کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے، فرمایا اس نے کچھ غور و فکر کیا ہے اس پر جو میں نے اس کو بتایا ہے۔ بدو آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ کلمات جو آپ نے مجھے سکھا دیے ہیں یہ تو اللہ کے لیے ہیں، اب اس میں میرے لیے کیا ہے؟ میں نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کلمات ہیں، تو مجھے کیا ملے گا اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا جب تم کہو گے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ جب تم کہو گے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم کہو گے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ سبحان اللہ یعنی یہ وہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر تم کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد فعلت، میں نے تجھے بخش دیا، میں نے یہ کر دیا جو تو نے دعا کی۔ پھر تم کہو اللہم ارحمنی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد فعلت، میں نے یہ کر دیا، یعنی میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا۔ پھر تم کہو اللہم ارزقنی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے یہ کر دیا، ڈن ہو گیا۔ یعنی تم اس کے بعد جو کچھ بھی مانگو گے، چاہے بخشش مانگو، رحم مانگو، رزق مانگو، اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دے گا کہ میں نے یہ کر دیا تیرے لیے۔ اتنے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات کہ جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ عطا فرماتا ہے جو بھی انسان مانگتا ہے۔ تو کتنے عظیم کلمات ہیں یہ، اس لیے آپ جب یہ ذکر کریں تو اس کے بعد دعا بھی ضرور کریے گا، جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ لیکن بخشش کی دعا تو ایسی چیز ہے نا کہ ہم سب کی ضرورت ہے، اسی لیے آج کی دعا بھی وہی ہے جو ٹاپ آف آر دعاز ہونی چاہیے، ٹاپ پہ۔ سب باقی دعائیں بھی آپ کریں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن سب سے پہلے بخشش کی دعا کیجیے، کیونکہ اس مہینے میں جس کی بخشش نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا جس کی بخشش نہیں ہوئی۔ جس کو رمضان کا مہینہ ملا
اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا, وہ ہلاک ہو گیا. اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جبرائیل علیہ السلام نے آمین فرمایا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صرف آپشن نہیں ہے کہ ہاں ہو بھی گئی تو ٹھیک ہے, نہیں بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہلاکت ہے. کہنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آمین کس نے کہی؟ جبرائیل علیہ السلام. ہلاک ہو گیا وہ آدمی جس کی بخشش نہ ہوئی. یعنی اتنی رحمتوں والے مہینے میں وہ اپنی بخشش ہی نہ کروا سکا, تو پھر تو وہ تباہ ہو گیا. وہ اگر اس وقت بھی نہیں ملی اس کو بخشش. تو اس لیے آپ دعائیں ضرور کیجئے, لیکن اپنی دعا میں سب سے پہلی دعا جو آپ کی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے, اللہ ہمیں بخش دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اور آج کی جو دعا ہے یہ بھی اتنی عظیم دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی اور فرما دیا کہ جو یہ کہہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا, چاہے وہ جنگ سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو. اور یہ دعا آپ سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں, اس کو یاد کر لیں, سجدوں میں مانگے. دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ. جیسے ہم کہتے بھی رہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ, ویسے تو ہر وقت کا اپنا, جیسے روزے میں نا کانسٹنٹ آپ عبادت میں, تو اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی جیسے ایک بندے کا تکیہ کلام بن جاتا ہے نا, اس طرح سے یہ ہمارا بن جائے. استغفر اللہ, اللہ معاف کرتے, استغفر اللہ استغفر اللہ, بس ایسے کہتے رہے. لیکن اس میں تھوڑا سا آگے بھی اضافہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. استغفر اللہ کہ میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے, وہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ حی ہے, ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا. اتوب الیہ, میں توبہ کرتی ہوں اس کی جناب میں. یہ بہت عظیم دعا ہے. اس لیے اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجیے. اور ویسے بھی جب آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ سجدوں میں بھی مانگیں گے, اور افطار کے وقت بھی مانگیے, اور اٹھتے بیٹھتے مانگیے. کون سی قبولیت کی گھڑی ہو کہ ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لے, تو ہم ہلاکت سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرماتے اس مبارک مہینے میں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.